السلام علیکم 8 کلاس۔ آج ہم گول میز کانفرنسیں پڑھیں گے۔ ان کانفرنسوں کا پس منظر یہ ہے کہ برصغیر کے اندر برطانوی حکومت نے سائمن کمیشن بھیجا تاکہ وہ ہر 10 سال کے بعد دستوری اصلاحات کے لیے کام کرے، تو اس مشن کو بھی ناکامی کا سامنا ہوا کیونکہ اس میں کوئی ہندوستانی رکن نہیں تھا، اس لیے کانگریس اور مسلم لیگ نے اس سائمن کمیشن کا بائیکاٹ کیا۔ اس کے بعد نہرو رپورٹ پیش کی گئیں، تو نہرو رپورٹ سراسر وہ ہندوؤں کے حق میں تھیں، اس لیے مسلم لیگ نے ان کو نہیں مانا۔ تو بعد میں قائد اعظم نے پھر نہرو رپورٹ کے جواب میں 14 نکات پیش کیے، وہ بھی ہم تفصیل سے وضاحت کے ساتھ پڑھ چکے ہیں۔ 14 نکات وہ ہندوؤں نے ان کا بائیکاٹ کیا، اس کو نہیں مانا۔ تو انگریزوں نے دیکھا، برطانوی حکومت نے دیکھا کہ برصغیر کے معاملات جو ہیں وہ درست نہیں ہو رہے، تو انہوں نے کہا کہ برطانوی حکومت نے ان مسائل کو حل کرنے کے لیے 1930 سے لے کر 1932 تک گول میز کانفرنسوں کا اہتمام کیا۔ اس میں مسلم لیگ اور کانگریس کے قائدین نے، رہنماؤں نے شرکت کی۔ تو سب سے پہلے ہم پڑھیں گے گول میز کانفرنسوں کے بارے میں تمہیدی باتیں کیا بیان ہوئی ہیں۔ 1930 عیسوی کے آغاز میں سائمن کمیشن نے اپنی رپورٹ مکمل کر لی۔ اس رپورٹ کی اشاعت سے پہلے برصغیر کے وائسرائے لارڈ ارون نے اعلان کیا کہ برصغیر کے مسائل کے حل کے لیے ایک کانفرنس منعقد ہونی چاہیے۔ لارڈ ارون کے اس اعلان سے کافی عرصہ پہلے قائد اعظم برطانیہ کے وزیر اعظم کو ایک خط لکھ چکے تھے، جس میں برصغیر کے مسائل کو حل کرنے کے لیے ایک کانفرنس بلانے کی تجویز پیش کی گئی تھی۔ لارڈ ارون کے اعلان کے بعد گاندھی نے یہ اعلان کیا کہ کانگریس صرف اس وقت تک کانفرنس میں شرکت کرے گی جب برطانوی حکومت اس بات کی ضمانت دے کہ کانفرنس کے بعد جو آئین تیار کیا جائے گا اس سے برصغیر کو نو آبادی کا درجہ ملے گا۔ برطانوی حکومت نے گاندھی کے اس مطالبے کو مسترد کر دیا، اس لیے گاندھی نے ملک بھر میں سول نافرمانی کی تحریک شروع کر دی، یعنی کہ ملک حکومت کے ساتھ بغاوت شروع کر دی، بائیکاٹ کر دیا۔ مسلمانوں نے اس تحریک میں حصہ نہیں لیا۔ پہلی گول میز کانفرنس برطانوی حکومت 11 نومبر 1930 کو لندن میں گول میز کانفرنس منعقد کرنے کا اعلان کیا۔ کانگریس نے اس کانفرنس میں شرکت نہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ مسلمانوں کی طرف سے 18 نمائندوں نے، جن میں قائد اعظم سر آغا خان، مولانا محمد علی جوہر، سر محمد شفیع اور مولوی فضل الحق بھی شامل تھے، کانفرنس میں شرکت کی۔ اس کانفرنس میں برما کو برصغیر سے الگ کرنے اور برصغیر میں وفاقی طرز حکومت رائج کرنے پر مکمل اتفاق ہو گیا۔ اس موقع پر 12 کمیٹیاں بنائی گئیں، جنہوں نے شمال مغربی سرحدی صوبے میں اصلاحات کے نفاذ، اقلیتی امور اور سندھ کو بمبئی سے الگ کرنے کے بارے میں سفارشات پیش کیں۔ دوسری گول میز کانفرنس پہلی گول میز کانفرنس 19 جنوری 1931 کو ختم ہو گئی۔ کانفرنس کے دوران ہی برطانوی حکومت اور دیگر نمائندوں کو اس بات کا احساس ہو گیا تھا کہ کانگریس کی شرکت کے بغیر کانفرنس کا انعقاد بے سود ہے، بے فائدہ ہے۔ ادھر 5 مارچ 1931 عیسوی کو گاندھی اور ارون سمجھوتا طے پایا، جس کی روح سے کانگریس نے سول نافرمانی کی تحریک واپس لے لی اور حکومت نے تحریک کے دوران گرفتار ہونے والے تمام رضاکاروں کو رہا کر دیا۔ کانگریس دوسری گول میز کانفرنس میں شرکت پر آمادہ ہو گئی، تیار ہو گئی۔ ماسٹر تارا سنگھ نے گاندھی کو سکھوں کا بھی رہنما تسلیم کرتے ہوئے 17 نکات دے کر سکھ نمائندگی کا حق دیا۔ ان 17 نکات میں پنجاب کی مذہبی بنیادوں پر تقسیم کا مطالبہ بھی شامل تھا۔ یاد رہے کہ 1924 عیسوی میں لالا لاجپت رائے نے بھی ہندو مسلم مسئلے کا حل برصغیر کی مذہبی بنیادوں پر تقسیم کے طور پر پیش کیا۔ یہ 17 ستمبر نہیں بلکہ صحیح نیو ایڈیشن کے مطابق ہے، 7 ستمبر 1931 کو لندن میں دوسری گول میز کانفرنس منعقد ہوئی۔ یہ جو امپورٹنٹ باتیں ہیں، یہ تاریخیں بیان کی گئی ہیں، جو تواریخ، ان کو انڈر لائن کر لیں MCQs کے لیے۔ 7 ستمبر 1931 کو لندن میں دوسری گول میز کانفرنس منعقد ہوئی۔ ہندو رہنماؤں نے فرقہ وارانہ مسئلے کے حل کے لیے انگریز حکومت کو اختیار دے دیا۔ اس کانفرنس میں اقلیتوں کے مسائل کے حل پر زور دیا گیا۔ گاندھی نے ہر قدم پر کانفرنس کے کام میں رکاوٹیں کھڑی کیں۔ اقلیتوں نے جداگانہ انتخاب کا مطالبہ کیا، جس کی
گاندھی نے بڑی سخت مخالفت کی۔ کانفرنس کے دوران میں اچھوتوں کو الگ اقلیت قرار دینے کی سفارش کی گئی، لیکن گاندھی کسی صورت میں بھی اچھوتوں کو ہندوؤں سے الگ کرنے پر رضامند نہیں تھا، یعنی کہ جو ہندوؤں کے اندر سب سے گھٹیا اور نچلے درجے کی جو ذات سمجھی جاتی تھی وہ مراد ہے۔ اگر اچھوتوں کو جو صدیوں سے ہندوؤں کے ظلم و ستم کا شکار ہو رہے تھے، جن کو وہ اپنی خدمت کے لیے، اپنے کام کاج کے لیے رکھتے ہیں، ان کو اونچا درجہ دینے پر تیار نہیں ہوتے اپنے برابر، الگ قوم تسلیم کر لیا جاتا تو ان کی تعداد ہندوؤں سے بڑھ جاتی۔ اس طرح ہندو برصغیر میں اپنی منمانی نہ کر پاتے۔ گاندھی نے اچھوتوں کو ہندوؤں سے الگ کرنے پر سخت اعتراض کیا۔ عزیز طلبہ، اس میں مختصر سوالات میں سے شارٹ کویسچن نمبر 5 ہے، پہلی گول میز کانفرنس میں کون کون سے نمائندے شامل تھے؟ تو اس سوال کا جواب ہم پڑھ چکے ہیں۔ پہلی گول میز کانفرنس کی دوسری لائن میں ہے، اس پیراگراف کی دوسری لائن میں ہے، مسلمانوں کی طرف سے 18 نمائندوں نے، جن میں قائد اعظم سر آغا خان، مولانا محمد علی جوہر، سر محمد شفیع اور مولوی فضل الحق بھی شامل تھے۔ یہ اس سوال کا شارٹ کویسچن نمبر 5 کا آنسر ہے۔ اس کو آپ لوگوں نے لکھنا بھی ہے، مختصر سوالات کو، اور یاد بھی کرنا ہے۔ اس کے علاوہ اور معیاری سوالات بنانے ہیں، ان میں پہلی گول میز کانفرنس کا دورانیہ لکھنا ہے۔ تو اس کا دورانیہ، اس کی ابتدا جو ہوئی ہے کانفرنس کی، وہ 11 نومبر 1930 کو ابتدا ہوئی ہے، اور یہ نیچے دوسری گول میز کانفرنس پیراگراف جو ہے، اس کی فرسٹ لائن، پہلی گول میز کانفرنس 19 جنوری 1931 کو ختم ہوئی۔ یہ دورانیہ لکھنا ہے آپ لوگوں نے، اور ساتھ اس کانفرنس کا مقام لکھنا ہے لندن میں۔ گاندھی ارون سمجھوتا کب طے پایا؟ تو اس کی تاریخ لکھنی ہے 5 مارچ 1931 کو گاندھی ارون سمجھوتا طے پایا۔ یہ مکمل بات لکھتے ہیں جواب کے اندر۔ اور دوسری گول میز کانفرنس کب منعقد ہوئی؟ تو اس کی بھی تاریخ لکھیں گے 7 ستمبر 1931 کو لندن میں دوسری گول میز کانفرنس منعقد ہوئی۔ عزیز طلبہ، مختصر سوالات کو اپنی نیٹ کاپی پر لکھیں، سوالات کو مارکر کے ساتھ لکھیں، اور جوابات جو ہیں ان کو پین کے ساتھ لکھیں۔ باقی مکمل سبق یاد کریں۔ السلام علیکم۔